أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے اور دل لگی ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور بچ کر رہو تو وہ تمہیں تمہارے بدلے دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور تم سے تمہارے سارے مال طلب نہیں کرے گا. فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں اگر آخرت کی تیاری نہ ہو تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ کچھ دیر کے لیے کھیلا کودا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو اس نے اپنا وہ سارا وقت ضائع کر دیا، اس کو اس کے بدلے میں کچھ حاصل نہ ہوا. تو فرمایا کہ یہ جتنے بھی دنیا میں بادشاہ ہیں، امیر ہیں، وزیر ہیں اور عہدیدار ہیں اور مالدار ہیں اور غریب ہیں، یہ سب کھیل کود میں مصروف ہیں جب تک ان کے پیش نظر آخرت نہ ہو. اگر آخرت نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہے کہ دنیا کی یہ زندگی کا قیمتی وقت گویا تم نے کھیل کود میں گزار دیا. اور لہو کا معنی ہے ایسی چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور دل اس کی طرف لگ جائے. جیسے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل لگی کا سامان خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ایمان لاؤ اور بچتے رہو. کس چیز سے بچتے رہو؟ گناہ سے بچتے رہو اور شرک سے بچتے رہو، نفاق سے بچتے رہو، بخیلی سے بچتے رہو اور نافرمانی سے بچتے رہو تو اللہ پاک تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دے گا. اجورکم کا معنی پورا پورا اجر، پورا ہی نہیں بلکہ اللہ پاک تمہیں ہزار ہزار گنا بڑھا کر دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگے گا بلکہ ایک قلیل حصہ مال کا تم سے خرچ کرنے کے لیے کہے گا. یعنی نقد مال میں سے یا سونے چاندی میں سے 40واں حصہ اور زمین کی پیداوار میں سے 10واں یا 20واں حصہ اور اسی طرح مال غنیمت میں سے ایک خمس یعنی 80% تمہارا اور 20% اللہ اور اس کے رسول کا. اور اللہ کا رسول بھی پھر وہ 20% تم ہی پہ خرچ کر دیتا ہے، وہ اپنے اوپر کم ہی خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک تم سے قرض مانگتا ہے لیکن اپنے لیے نہیں مانگتا، تمہارے ہی فائدے کے لیے مانگتا ہے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ مال تو خرچ کرنا پڑا مدینے میں، لیکن پھر اللہ پاک نے ایک کے بدلے میں 100 دیا اور ہر طرف ان کی حکومت ہو گئی اور اتنا مال غنیمت آیا کہ وہ بڑے غنی اور مالدار ہو گئے. إن يسألكموها اگر اللہ پاک تم سے وہ مال مانگے فَيُحْفِكُمْ
پھر تمہارے ساتھ اصرار کرے تب خلو تو تم بخل سے کام لوگے وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور تمہارے کینے ظاہر کر دے گا احفا یفی احفان کا معنی ہوتا ہے ساری چیز لے لینا آخری حد تک چیز لے لینا صفائی کر دینا فرمایا اگر اللہ پاک تم سے سارا مال لے کر صفائی کر دیتے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ چھوڑتے تو اللہ کو یہ حق حاصل تھا اس لیے کہ سارا مال ہے ہی اللہ کا تمہارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا ہی ہے تو اگر اللہ لے لیتا سارے کا سارا تو پھر تم بخل سے کام لیتے اور تردد کا شکار ہو جاتے اور ہاتھ کو روک لیتے کہ لو جی اب سارا مال کیسے دیں وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور اذغان زغن کی جمع ہے جس کا معنی ہے پوشیدہ نفرت کراہت ناگواری اور کینہ اور بغض فرمایا جب تمہیں سارا مال دینا پڑتا تو طبیعت میں ناگواری آ ہی جاتی اور وہ ظاہر ہو جاتی اس لیے اللہ نے سارا مال نہیں مانگا صرف تھوڑا سا مانگا اور وہ بھی اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تمہاری آزمائش کے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے ہا انتم ہؤلاء سن لو تم وہی لوگ ہو تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ اور جو کوئی بخل کرے گا تو وہ صرف اپنی جان سے بخل کرے گا واللہ الغنی اللہ ہی بے پرواہ ہے وانتم الفقراء اور تم ہی محتاج ہو وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا کوئی قوم لے آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے تو میں دیکھو جب تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کچھ لوگ بخیلی پہ اتر آتے ہیں بخیلی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ضروری جو خرچ کرنا ہے اس سے بھی آدمی ہاتھ کھینچ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل بعید عن الناس بعید عن الجنت قریب من النار فرمایا بخیل لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جنت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ کون سی بیماری بڑی ہے بخیلی کی بیماری سے یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنا مال سنبھال کے رکھو یار کیوں ضائع کرتے ہو تمہارے کام آئے گا بچا کے رکھو تو فرمایا واللہ الغنی
الغنیوں پر الف لام آنے سے حصر پیدا ہو گیا اور الفقراء پر الف لام آنے سے بھی حصر پیدا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی بے پرواہ ہے اور دنیا میں کوئی بے پرواہ نہیں، اور وانتم الفقراء، اور تم ہی محتاج ہو، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں۔ اس لیے کہ جو بخل کرے گا اللہ کا وہ کچھ نقصان نہیں کرے گا، وہ تو اپنی جان کا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو کئی گنا بڑھا کر جو دینا تھا اس سے وہ معروم رہے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میرے نبی کی اطاعت سے منہ پھیر لو تو اللہ پاک تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے گا کہ جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی، پھر وہ خرچ بھی کرے گی، جہاد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں اور اپنی جان اللہ کے راستے میں خوش دلی سے خرچ کرے گی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم منہ موڑ لیں تو وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ پاک ہماری جگہ پر لے آئے گا؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ یہ سلمان اور اس کی قوم کے لوگ، فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من فارس، اگر ایمان ثریا کے پاس ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہاں بھی پہنچ کر ایمان کو حاصل کر لیتے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا ہے اور محدثین اعظام نے کہ رجال فارس سے مراد اجمی لوگ ہیں، یا پھر خصوصاً سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو دین اسلام کے لیے جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور بڑی مشکلوں سے اسلام تک پہنچے۔ اور اس کا صحیح اظہار سن 1258 میں اس وقت ہوا جب تاتاریوں کے ہاتھوں سلطنت عباسی کا صفایا ہو گیا۔ انہوں نے خلافت عباسیہ کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو گھسیٹ کر محل سے نکالا اور کسی جانور کے کھال میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، اور اسی حالت میں وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور بغداد کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اتنا خون بہایا گیا کہ دجلہ اور فرات کا خون پانی سرخ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہی تاتاریوں سے ترکان تیموری، ترکان صفوی اور ترکان عثمانی کو پیدا کیا، اور انہوں نے مسلمان ہو کر پھر اسلام کی بہت بڑی خدمت کی۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ پاک نے بت خانے سے دین اسلام کو اس کے پاسبان عطا کر دیے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کرتی ہے تو پھر اللہ پاک اس قوم کی جگہ دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ ترجمہ اقبال: انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور دل لگی ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، وہ تمہارا ثواب تمہیں پورا پورا دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال پورے کے پورے نہیں مانگے گا،
إن يسألكموها اگر وہ تم سے مال مانگے فَيُحْفِكُمْ پھر آخری حد تک لے لے تبخلوا تو تم بخل سے کام لوگے وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواریاں ظاہر کر دے گا أنتم هؤلاء سن لو تم وہی لوگ ہو تدعون لتنفقوا في سبيل الله تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تو تم میں سے بعض وہ ہے جو بخل سے کام لیتا ہے وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ اور جو کوئی بخیلی کرتا ہے تو وہ اپنی جان ہی سے بخیلی کرتا ہے واللہ الغنی اللہ تو بے پرواہ ہے وانتم الفقراء اور تم ہی محتاج ہو ان تتولوا اگر تم منہ پھیر لو یستبدل قوما غیرکم تو تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا ثم لا يكونوا امثالکم پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 29 ستمبر 2024 کو سورۃ المحمد کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الفتح شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.